ہم نے خود سمجھا ہوا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہم ان کے پیچھے جائیں گے، یہ اللہ کے قریب کریں گے۔ میں کئی دفعہ جب بات کرتا ہوں تو بعض اوقات ایک چیز مس ہو جاتی ہے، میں وہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں، اور میں کئی دفعہ بات کی بھی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں آپ کی نظر میں، ان کی صحبت اختیار کرنا اس نیت کے ساتھ کہ میں اگر برے کی صحبت اختیار کروں گا تو برائی میں حصے دار بنوں گا، اچھے لوگوں کی صحبت میں جاؤں گا تو اچھائی میں حصے دار بنوں گا، اس نیت کے ساتھ، تو یہ بہت ہی ضروری ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ شیخ سعدی نے فرمایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت تمہیں اچھائی کی طرف لے جائے گی، برے لوگوں کی صحبت تمہیں برائی کی طرف لے جائے گی۔ اگر آپ ایک تھیٹر اور سینما پارٹی کے ساتھ لگ گئے تو پھر ادھر ہی پھرتے رہیں گے، اور اگر آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو نماز روزے والے ہیں، اچھائی والے ہیں، جو صالح عمل کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ آپ لگیں گے تو آپ اچھے عمل کریں گے، لیکن عمل آپ کو اپنا کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ عمل وہ کریں اور اجر آپ کو ملے۔ اسی طرح اللہ کی قربت کے لیے آپ کو خود عمل اختیار کرنا پڑے گا، اللہ کے احکام پہ خود چلنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم ان ہستیوں کے ساتھ لگ گئے تو اگلے جہان یا اس جہان یہ ہمارا بیڑا پار کر دیں گے، اللہ سے خود ہی ہماری بات کر لیں گے، ایسا کوئی کام نہیں۔ تو جو لوگ اس بنیاد پہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو بااختیار بناتے ہیں، اب اس کی طرف قرآن میں ایک اور طرف بھی بڑی کھل کے بات آئی ہے، سورہ زمر جس میں پڑھ کے ہیں 39 جو ہے وہ 1 2 3 4، وہاں یہ بات زیادہ وضاحت کے ساتھ صفحہ نمبر 592، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب، اللہ وہ ہے جو کہ سب پہ غالب اور حکمت والا ہے، عزیز جو خود بھی غالب ہے اور اس کی کتاب بھی غالب ہے۔ غالب آدمی غالب تب ہوتا ہے اگر اس کا کلام بھی غالب ہو۔ ایک آدمی یہاں وہ بہت تکڑا جسم کے لحاظ سے غالب، اس کی بات کوئی سننے والا نہ ہو تو اس کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس کا کلام بھی غالب ہو، وہ کہتے ہیں نا ملوک الکلام کلام الملوک، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو یہی معاملہ یہاں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ یہ العزیز سب سے غلبے والا، اس کی کتاب بھی کیا ہے؟ سب پہ غالب ہے۔ اب اللہ نے تو بتا دیا سب پہ غالب ہے، آپ بھی مانیں گے تو کیا؟ ہماری اس قرآن کلاس کا تو مطلب یہی بات سمجھانا۔ 41/41 جہاں اللہ پاک فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، یہ کتاب کیا ہے؟ غلبے والی، سب پہ غالب کتاب ہے۔ اللہ پاک نے کتاب کا نام بھی کتاب العزیز رکھا ہے۔ قرآن تو یہی بتاتا ہے، اور یہی آپ کو بتاتا ہے کہ اس کو مانو اس حساب سے۔ اور حکیم، یاسین والقرآن یعنی جو صفات اللہ پاک کی ہیں وہ اس کے کلام میں موجود ہیں۔ اب اس کے بعد انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے یہ کتاب جو آپ کی طرف نازل کی ہے یہ با مقصد، اس کے پیچھے مقصد ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ میں دل چاہ چلو جی بھائی تو جی، اس کا مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اب فا آ گیا، یہ مقصد کی وضاحت کر رہا ہے۔ مقصد یہ ہے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اپنی زندگی جو تم گزارتے ہو اللہ کے ساتھ خالص براہ راست، بغیر کسی کی ملاوٹ کے، بغیر کسی ہستی کو درمیان میں ڈالے، اللہ کے ساتھ خالص ہو جاؤ۔ اب یہ ناخالص کیسے ہوتی ہے؟ اللہ پاک نے کچھ چیز چھوڑی نہیں ہے، عجیب و غریب معاملات ہیں۔ یعنی اتنی وضاحت دنیا کی کسی کلام میں نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں کیونکہ اس کو مانتا ہوں یا میں مسلمان ہوں میرا عقیدہ ہے، یہ در حقیقت میں ادبی بنیاد پہ، حقیقی بنیاد پہ، حق کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں۔ اس سے زیادہ وضاحت والی اور کوئی کتاب ہے ہی نہیں، اسی لیے اسی کو جال میں لانے کے لیے بہت زیادہ تانے بانے بنے گئے ہیں۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ تو
ایک ہی جنبش سے نکلا، ہزار دام سے نکلا ہوں ایک ہی جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔ قرآن کا تو دعویٰ یہ ہے کہ جس کو آئے سامنے مقابل میں آئے، ایک صورت بنا کے لاؤ، آؤ مقابلے میں، فاتوا بصورت من مثلہ، لاؤ ایک جیسی مثل۔ دنیا عاجز آ گئی، تاریخ بھری پڑی ہے، ہر سال 100 سال بعد، 50 سال بعد، 700 سال بعد کوششیں ہوئی ہیں کہ اس کے مقابلے کا کلام لایا جائے۔ ابھی امریکہ نے کوشش کی ہے کویت میں بیٹھ کے، وہاں کے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے، کہ وہ کیا نام اس کا، فرقان کے نام پہ وہ کہتے ہیں نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کا انداز وہ میر کے ایک انسان ہے، وہ کہتا ہے کہ اس جیسا انداز نصیب نہیں ہوا، یہ تو اللہ کا کلام ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اب کیا کریں گے؟ 1400 سال گزر گئے، جبکہ وسائل بھی نہیں تھے، محفوظ کرنے کے طریقے نہیں تھے، اس وقت کچھ نہیں کر سکے اس کا۔ اب تو یہ سینوں میں، سفینوں میں، ڈسک میں، کہیں یہ تو اب تو ذرے ذرے میں سما گیا ہے کلام۔ تو یہ اللہ کے ساتھ جو خالص مطالبہ ہے وہ خراب کیسے ہوتا ہے؟ آگے ایسی آیت میں ہے، سورہ زمر پہ میں ہوں، الا للہ دین الخالص، خبردار ہو، سمجھ جاؤ اللہ کے لیے دین خالص کیسے ہوتا ہے، یہ سمجھو۔ اللہ جو خالص اللہ کے لیے دین کا مطالبہ ہے وہ کیا ہے، وہ کیسے ہے؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ اللہ کو ماننے والے بھی کئی بدقسمت ہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ اور مددگار بنا لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اس لیے وابستہ ہیں، ما نعبدہم، ان کے ساتھ اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے وابستگی کا، ان کے ساتھ ہم جو لگے ہوئے ہیں وہ اس لیے لگے ہوئے ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف قربت کے لحاظ سے اور نزدیک کر دیں۔ ان کی خواہش تو بہت نیک ہے، اللہ کی طرف قربت کی خواہش ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ خبردار ہو جاؤ، کسی اور کے ذریعے میری قربت میں مت آنا۔ جب اللہ پاک نے ہر انسان پہ اپنا فضل کیا ہوا ہے، اس پر اپنا انعام کیا ہوا ہے، اس پہ اپنی رحمت کی ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ معاملہ کر رہا ہے، تو وہ کتنا بدقسمت انسان ہے جو اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ سجدے میں سر رکھ کے بات نہیں کرتا اور آستانے ڈھونڈتا ہے، پھر دین خالص نہیں رہتا۔ تو یہاں واپس ہم آتے ہیں، وہاں بھی یہی بات ہے کہ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ، جنہوں نے بااختیار ہستیاں بنا لی تھیں قربت کی خاطر اللہ کے ساتھ، تو جب موقع آیا تو جن کو یہ بااختیار سمجھتے تھے پھر انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ ہم بھی بناتے ہیں، 65 کی جنگ ہوئی تو وہ جی سبز کپڑے والے آ گئے جی، وہ بم پکڑ پکڑ کے ادھر رکھی جا رہے ہیں جی، وہ یہ ہو رہا ہے جی، یعنی بجائے اللہ کی رحمت یا اس کے نام اس کے فضل سے بات کریں، وہ جی فلاں داتا صاحب نے پکڑ لیے، فلاں نے پکڑ لیے، فلاں نے پکڑ لیے۔ 71 میں پھر وہ سبز کپڑے والی یاد نہیں رہے، بغداد میں ہوا تو کوئی پتہ بھی نہیں چلا، انہوں نے مزار بھی چھلنی کر کے رکھ دیا۔ فلولا نصرهم، اب یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ ان کی بات نہیں ہو رہی، نہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایسا بناؤ، جو بات کے ماننے والے ہیں ان سے بات ہو رہی ہے کہ ان کی مدد انہوں نے پھر کیوں نہیں کی؟ فلولا نصرهم، جن کو انہوں نے بااختیار ہستیاں بنا رکھا تھا، پھر ان کی مدد انہوں نے کی کیوں نہیں؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ تو اس وقت ان سے گم ہو گیا، وہ تو ان کو کھو بیٹھے۔ وذالک افکہم، بات تشریح دیکھیں، میں کہتا ہوں قرآن کیسے اپنی تشریح کرتا ہے، ان کا قصور نہیں تھا، یہ ان کا جھوٹ تھا۔ وذالک، یہ جنہوں نے بنایا ہوا تھا کہ یہ کیا ہے، یا مولا ہے یا کیا چیز ہے، یہ ان کا گڑے ہوئی بات تھی۔ ذالک افکہم وما کانوا یفترون، یہ وہ چیز تھی جو انہوں نے
جھوٹ کے طور پہ اپنا گڑا ہوا تھا معاملہ۔